وقت ہوا، حضرت علی اکبر نے اذان کہی، جماعت کا وقت ہوا، امام حسین مصلی امامت پر کھڑے رکاتے ہیں، اے حرب الہی جماعت کا وقت ہو گیا ہے، وہاں ہو گئی ہے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، بتاؤ کیا تم میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا تم نماز اپنے فوجیوں کے ساتھ تنہا پڑھو گے؟ اللہ اکبر۔ ادھر اور پھر یہاں اپنے دل میں سوچتے ہیں امام برحق موجود ہے، امام برحق کی موجودگی میں اگر میں نے تنہا نماز پڑھی تو میری نماز نہیں ہوگی، اور اگر امام کے پیچھے میں نے نماز ادا کر لی تو کل مقتدی ہونے کا حق مجھے ادا کرنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتے ہیں، نہیں تھا کہ آپ رکوع میں چلے جاتے، دیکھتے دیکھتے ادھر حرم الریاح آتے ہیں اور جماعت میں شامل ہو جاتے۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز امام حسین کی ابتدا میں حرم الریاح نے ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لینے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ حرم الریاح عرض کرتے حضور میں خود پر مامور ہوں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، یہ خط ہے، یہ پتر ہے، لیٹر ہے، پڑھ لیجیے کہ مجھے حکومت نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے اور آپ کو کوفہ لے جانے کے لیے حکم ملا ہے، لیکن حضور میں چاہتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں آپ اپنے قافلے کو کوچ کرا لیں، آگے بڑھ جائیں، ہم اپنے قافلے، ہم اپنے فوجیوں کو پیچھے روک لیں گے، آپ نکل جائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا آمنا سامنا نہ ہو۔ اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ نواز رسول کا راستہ روکیں، ان پر تشدد کریں، ان پر ظلم کریں، ارے ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی کے سچے نام لیں، ایسے محبت کرنے والے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت امام برحق نے اپنے قافلے والوں کو کوچ کا حکم دیا، حرم الریاح کہیں پر کچھ دیر ٹھہرے رہے، رات کی تاریکی میں آپ کا قافلہ آگے نکل چکا، اور جب صبح کی سپیدی نمودار ہونے والی تھی تو آپ کا قافلہ رکا، کہے گیا میدان میں ایک لگاتے رہے، آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے رہے، لیکن جس گھوڑے پر حضرت امام سوار، وہ گھوڑا آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لیا۔ آپ نے لوگوں سے درگاہ کیا یہ کون سی جگہ ہے، کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا حضور یہ مقام کردو ہے۔ آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا یہی تو میری رسمگاہ ہے، یہی میری رسمگاہ ہے، یہی میری کمرے کاٹی جائیں گی، یہی میرے شہزادوں کے لاشوں پر گھوڑے بھروائے جائیں گے، یہیں پر میرے بچے یتیم ہوں گے، میری بیویاں بیوہ ہوگی، یہی میری شہادت گاہ ہے، یہیں پر اپنے اپنے خیمے کو نصب کرو۔ محرم الحرام کی دوسری تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں کی پسند۔ آپ نے فرمایا علی اکبر پتا کرو اس زمین کا مالک کون ہے؟ پوچھتے ہیں ابا حضور ہم ہر جگہ ٹھہرتے رہے، قیام کرتے رہے، رکتے رہے، آپ نے کہیں نہیں پوچھا کہ مالک کو پتہ لگاؤ مالک کون؟ ایسی کیا بات ہے یہاں پر آپ نے رکنے اور ٹھہرنے کا حکم دیا؟ حضرت امام برحق فرماتے ہیں کہ اے شہزادہ علی اکبر سنو، جہاں ہماری قبریں بنے گی اس جگہ کو خریدی جاتی ہے، اور یہ سنو یہی ہماری شہادت گاہ ہے، یہی میدان کربلا ہے، یہی ہماری شہادتیں ہوں گی، اس لیے میں نے اشارہ کیا ہے کہ اس جگہ کو خرید لو، مالک کا پتہ لگا۔ ساتھی محترم، تو محرم الحرام کو امام برحق، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ کربلا کے میدان میں خیمہ سر ہو چکا تھا، اور 2 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات چیت ہوتی رہی، اور عمر ابن سعد 22,000 کا لشکر لے کر چلا تھا، کسی جنگ کے لیے
کے لیے اگر اس جنگ کے لیے جاتا اور مارا جاتا تو شہید کہلاتا، لوٹ کر کے آتا قاضی کہلاتا، شہادت پا جاتا، جنت چلا جاتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن قافلہ عمر ابن سعد وہ شخص ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جنہوں نے جنگ احد میں جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تیر برسائے جا رہے تھے تو سینہ سپر ہو گئے تھے اور سرکار کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے سرکار اپنے دست مبارک سے تیر اٹھاتے رہے اور حضرت سعد بن وقاص کمان میں ڈالتے رہے اور کفار پر تیر کو پھینکتے رہے اور مصطفیٰ پر آنے والے ہر تیر کو اپنے سینے پر روکتے رہے۔ لیکن میدان کربلا میں وہی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناخلف بیٹا عمر ابن سعد دنیا کمانے کے لیے حکومت کی لالچ میں، پہلے اس کا ارادہ نہیں تھا کہ میں حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے جاؤں گا۔ جب ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں میدان وہاں نہیں جانا ہے بلکہ تمہیں کربلا جانا ہے، حسین ابن علی سے تمہیں جنگ لڑنا ہے، اس نے پہلے تو سوچا، سوچنے کے بعد اس نے کہا یہ معاملہ تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ سوچ لو، اگر تم اس میدان کے لیے نہیں جاؤ گے حکومت چلی جائے گی، غیر کی حکومت ملنی تھی اسے، اعلان پہلے ہو چکا تھا۔ ابن زیاد نے کہا پروانہ مجھے دے دو، اگر نہیں جانا چاہتے حسین ابن علی کے مقابلے کے لیے تو پروانہ ہمیں دے دو، واپس کر دو، ہم دوسرے کا انتظام کر لیں گے۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ ایک رات سوچنے کا موقع دیا۔ رات بھر سوچتا تھا، نفس امارہ نے اسے ابھارا اور جب ابھارا صبح ہوئی، ابن سعد نے پوچھا یہ عمر ابن سعد کیا سوچا؟ اس نے کہا کہ دنیا مل جائے گی تو سب کچھ مل جائے گی، دنیا مل جائے گی صرف یہ ہے آخرت برباد ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی صرف اتنا سے ہے، لیکن اگر دنیا مل گئی تو حکومت مل جائے گی، لشکر مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ اور اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے عمر ابن سعد میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے تیار تھا۔ حضرات محترم، گفتگو کا سلسلہ جاری ہوتا رہا، بات چیت ہوتی رہی۔ 7 محرم الحرام سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی نہر فرات کا بند کر دیا گیا تھا۔ خبردار حسین کے خیمے میں ایک قطرہ بھی پانی نہ جائے۔ اے ظالمو، تم نے حسین پر پانی کیوں بند کیا؟ ضرورت کیا تھی؟ ظالم کی طرف سے جواب ملتا ہے کیا کر پانی اس لیے بند کیا گیا کہ جب پانی نہیں ملے گا تو معاملہ بیعت کا ہے۔ حسین بچوں کی پیاس کو دیکھیں گے، ان کے بلکنے کو دیکھیں گے، ان کے مچلنے کو دیکھیں گے، ان کے رونے کو دیکھیں گے تو حسین مجبور ہو جائے گی اور آسانی کے ساتھ حسین کی یزید کی بیعت کرنے پر تیار ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ، پانی اس لیے بند کیا گیا کہ پانی بند کر دیا جائے گا یہ کمزور ہو جائے گا، لڑنے میں آسانی ہو جائے گا، معاملہ جلدی سے سالو ہو جائے گا۔ لیکن ان نادانوں کو نہیں معلوم تھا کہ محمد مصطفیٰ کے باپ کے سب پھول ایسے ہیں جو پھر پانی کے تر رہتے ہیں، وہ چھایا نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام۔